ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ پہلی ایکسٹینشن ہے. سابق ڈی جی آئی سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بڑے بھائی نجف حمید کو گرفتار کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو جناب 15 کروڑ روپے ہرجانہ ہو گیا ہے. میں نے آج ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گے. سوشل میڈیا کے اوپر اینکر پرسن رابعہ انم کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا. یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, نون لیگ ٹیلی ویژن نہیں ہے. گیٹ آؤٹ آف اٹ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے تو معذرت, کل ہمارا صرف ایک پوڈ کاسٹ آ سکا, میں ویلاگ نہیں کر سکا, کچھ ذاتی مصروفیات تھیں. اتوار والے دن آپ کو پتہ ہے کہ افطاریوں وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے, تو اس کے بعد کافی رات کو لیٹ فارغ ہوئے, جس کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. اس کے لیے معذرت. لیکن اب آج سے دوبارہ سلسلہ جو ہے ویسے ہی ریگولر طریقے سے دن کے دو ویلاگس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ضرور ریکارڈ کیا کریں گے. تو میں نے کہا ایک کلیریفیکیشن جو ہے میں پہلے دے دوں. اس کے علاوہ بہت سی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. پچھلے 24 نہیں بلکہ 48 گھنٹے کی خبریں جو ہیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں, تو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی یہ ساری خبریں جو ہے کور کرنے کی کوشش کروں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے سب سے پہلی خبر, اور وہ یہ ہے کہ شرح سود جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 22% کے اوپر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے یہ ریومر بلز کافی چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کم ہونا شروع ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا بھی تھا کہ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے انفلیشن نمبرز جو ہیں وہ دوبارہ انکریز کر جاتے ہیں, تو شاید اس مرتبہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ نہ کرے. اور ویسے ہی ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کیے, ان کو 22% کے اوپر ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز ہے. معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کی یادداشت کے مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی. آئی ایم ایف مشن جو ہے وہ 18 مارچ تک پاکستان میں اس کا قیام جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے, اور ضرورت پڑنے پر مذاکرات میں ایک دن کی توسیع بھی فی الحال کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ سوئی نادن گیس ایس این جی پی ایل, انہوں نے جناب اوگرا کو گیس کی قیمت میں 147% تک مزید بڑھانے کی درخواست کی ہے. کمپنی نے قیمت میں 2646 روپے 18 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی درخواست کرتے ہوئے نئی اوسط قیمت جو ہے وہ 4446.89 روپے مقرر کرنے کی استدعا کی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو چند اور ڈیولپمنٹس پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہوئی, ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی کابینہ کے اندر چینج کر لیا. یو ٹرن کہہ لیں آپ, اگر آپ اس کو یو ٹرن کہنا چاہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ اویس لغاری صاحب جو کہ وزیر ریلوے ایکچولی تعینات تھے, ان سے وزارت ریلوے کا قلمدان لے لیا گیا, اور پاور ڈویژن کا قلمدان جو ہے وہ اویس لغاری صاحب کو دے دیا گیا. اور مصدق ملک صاحب کے پاس جو ہے یہ پاور ڈویژن کا اضافی قلمدان تھا, وہ ان سے لے کے تو وہ جو ہے دے دیا گیا اویس لغاری صاحب کو. مصدق ملک صاحب اب صرف وزیر پیٹرولیم ہوں گے. پہلے ان کے پاس 2 مختلف پورٹ فولیوز تھے, اب صرف ایک ان کے پاس رہے گا. تو صرف ایک ہفتے کے اندر ہی جو ہے وہ یہ چینجز کرنی پڑ گئی ہیں. اس سے پہلے ارسا, اس کا بھی جو ہے وہ جو یونٹ ہے اس کا, ان کے جو چیئرمین تھے ان کی بھی تبدیلی ہوئی تھی. اب یہ ہفتے کے اندر اندر جو ہے یہ دوسری تبدیلی ہو گئی ہے. تو کس طرح کا ہوم ورک ہوا ہوگا یا کس طرح کی تیاری کی ہوگی, یہ چند اچھے کچھ خوشائند قسم کے جو ہے وہ ویژولز نہیں آ رہے کیبنٹ کے حوالے سے. اس سلسلے میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے, ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. تو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں یہ پہلی ایکسٹینشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کی 1 دن رہ گیا تھا ریٹائرمنٹ میں, صرف 1 دن پہلے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو انہوں نے 19 مارچ 2021 کو پاک فضائیہ کی سربراہی کی کمان جو ہے وہ سنبھالی تھی. اب اس سے کچھ انڈیکیشنز آنے والے وقت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اب آپ اس کو خود ہی ڈیکوڈ کر لیجئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اگر وہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو پھر وہ کسی کو بھی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا جاتا تھا نا کہ جناب نون لیگ کے دور حکومت میں جو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایکسٹینشن دی جائیں, تو اب ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیسلٹی اب سب کے لیے اویلیبل ہے, جس کو جب دل کیا ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب جنرل فیض کے بھائی کے حوالے سے آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی. محکمہ انسداد رشوت ستانی, اینٹی کرپشن بیسکلی, انہوں نے راولپنڈی کی عدالت سے سابق ڈی جی آئی سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بڑے بھائی نجف حمید کو گرفتار کر لیا.
محکمہ انسداد رشوت ستانی کو ایک مقدمے میں وہ مطلوب تھے اور انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ لے رکھی تھی. نجف حمید کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی, وہ تاخیر کے ساتھ عدالت پہنچے تو عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی. محکمہ انسداد رشوت ستانی کا عملہ نجف حمید کو حراست میں لے کر چکوال روانہ ہو گیا. انہیں کل جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. چکوال میں نجف حمید کے خلاف فراڈ سیکشن 468, 420 اور 471 کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہے. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں. بیسکلی نجف حمید کو 16 فروری 2023 کو نائب تحصیلدار کے عہدے سے معطل کیا گیا تھا اور ان کو چارج فوری چھوڑ کر کمشنر آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق نائب تحصیلدار نجف حمید کو مس کنڈکٹ اور عوامی مفادات کے پیش نظر معطل کیا گیا. اپریل 2023 میں سابق ڈی جی آئی جنرل فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے تحقیقات کا آغاز کیا. اینٹی کرپشن راولپنڈی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر چکوال کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا کہ سردار نجف حمید کی زمینوں اور آمدن سے زائد اثاثوں کا ریکارڈ فراہم کیا جائے. اینٹی کرپشن راولپنڈی کے مطابق سردار نجف حمید نے نائب تحصیلدار سے گردوار کے عہدے کے ترقی کے لیے کئی سینئرز کو سپرسیڈ کیا تھا اور آمدن سے زائد جو ہے وہ اثاثے بنائے تھے. یہ ان کے اوپر الزامات ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بارے میں بلکہ ایک یہ خبر بھی آئی کہ جناب ان کو جب گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا گیا, تو اس کے بعد یہ فرار ہو گئے. چند رپورٹرز نے اس کو یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ وہاں حراست سے فرار ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. تو ابھی ان کی گرفتاری ایک دفعہ ہوئی ہے یا 2 دفعہ ہوئی ہے, یہ ذرا ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کتنی دفعہ گرفتاری ہوئی, لیکن گرفتاری ہو گئی ہے, یہ کنفرم ہے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ اپیلوں کے قابل سماعت ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ پر اپیلیں سنیں گے. انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کیسز کے پیپر بکس کی کاپیاں دونوں فریقین کو ملی ہیں. اس پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اپیلوں پر سلمان صفدر نے دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری داخلہ نسیم کھوکر کی مدیت میں سائفر کیس کا مقدمہ درج ہوا. اس کے بعد وکیل درخواست گزار نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی آر کا متن پڑھ کے سنایا. انہوں نے کہا کہ الزام لگایا گیا ہے کہ سائفر پبلک کرنے سے پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے. کہا گیا کہ سائفر پبلک کرنے سے سیکورٹی سسٹم کا مسئلہ ہو گیا. یہ بھی کہا گیا کہ سائفر غائب ہو گیا اور کبھی واپس ہی نہیں آیا. اس پہ عدالت نے پوچھا کہ یعنی کہ 3 نکات کے اوپر ہی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. وکیل نے کہا کہ جی عمران خان پر سائفر کو ٹوسٹ کر کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا. عمران خان پر سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھنے اور گم کرنے کا الزام بھی لگایا گیا. عمران خان پر سائفر سیکورٹی سسٹم متاثر ہونے کا بھی الزام لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان پر ایک مخصوص الزامات لگائے گئے. اعظم خان پر سائفر کو توڑ موڑ کر پیش کرنے اور ٹوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا. اس موقع پہ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں نہیں سمجھ پایا اعظم خان پر کیا الزام لگایا گیا ہے. کیا اعظم خان نے عمران خان کے کہنے پر میٹنگ کے منٹس تیار کیے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا کوئی دستاویز پیش کیا گیا ہے کہ اعظم خان نے عمران خان کی ہدایت پر عمل کیا؟ وکیل نے کہا کہ جی نہیں, ایسا کوئی دستاویز نہیں جس میں یہ لکھا ہو. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اعظم خان کا کردار بعد میں دیکھا جائے گا. بعد میں وکیل نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاملت نہیں بلکہ سازش اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی لگایا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کو صرف 4 لائنوں پر 10 سال قید کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا. بعد میں وکیل نے شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کے جلسے کی تقریر عدالت کے سامنے پڑھ کے سنائی. اس موقع پہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا. وکیل نے کہا کہ جی اسی بیان کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. پھر وکیل نے عمران خان کی تقریر عدالت میں پڑھ کے سنائی. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی. اس کے بعد وکیل نے سائفر کیس میں عمران خان پر آئے چارج شیٹ پڑھ کے سنائی. انہوں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چارج فریم کیا گیا تھا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام لگایا گیا. جس جلسے میں تقاریر کی گئی وہ 27 مارچ کو ہوا. جس میٹنگ میں سازش تیاری کا الزام ہے وہ 28 مارچ کو ہوئی. یہ دلچسپ ہے کہ تقریریں پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار کی گئی. بعد میں کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو جناب 15 کروڑ روپے ہرجانہ ہو گیا ہے اور وہ رہنما ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب. بیسکلی اسفندیار ولی نے ان کے اوپر $2.5 کروڑ میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا شوکت یوسف زئی صاحب نے. اس پہ اسفندیار ولی صاحب نے 2019 میں شوکت یوسف زئی کے خلاف ہرجانے کا کیس کیا. پشاور کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 15 کروڑ روپے ہرجانے کے کیس میں فیصلہ ANP کے سربراہ اسفندیار ولی کے حق میں سنایا. عدالت نے شوکت یوسف زئی کو 15 کروڑ روپے ہرجانہ اسفندیار ولی کو ادا کرنے کا حکم دیا. عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ شوکت یوسف زئی طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کی عدم پیشی پر یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے. موسٹ پرابلی وہ اس کو جا کے اب اپیل کر دیں گے
اور فی الحال اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ رک جائے گا، لیکن ایک کورٹ نے جو ہے وہ 15 کروڑ روپے جرمانہ ان کو آلریڈی کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شندانہ گلزار صاحبہ ایف آئی اے نوٹس کے خلاف، ان کو ایف آئی اے کا نوٹس گیا تھا، اس نوٹس کے خلاف درخواست پر 2 ججوں نے اس کے اوپر سماعت کی۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ ہمیں بتا دیں الزام کیا ہے، اس نے کیا خلاف ورزی کی ہے۔ شاندانہ گلزار کے وکیل نے کہا کہ جی ایف آئی اے نے درخواست گزار کو طلبی کا نوٹس جاری کیا، عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال کیا یہ تو رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف کیا الزامات ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا انہوں نے قومی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا ہے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ ان کے خلاف الزامات کیا ہیں، وہ ہمیں بتائیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم ان کو تحریری طور پر آپ کو فراہم کریں گے، اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 25 مارچ تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج جو سپریم کورٹ میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اے این پی کے زمرد خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے حلقہ پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کی باہمی رضامندی سے جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا صرف 6 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کرانے کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق حلقے میں دوبارہ پولنگ کروائے۔ اے این پی کے زمرد خان نے الیکشن کمیشن کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ صوبائی نشست کے کئی پولنگ اسٹیشنز پر بھی ٹرن آؤٹ غیر حقیقی تھا، تاہم وہاں دوبارہ ووٹنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ بیسکلی چند پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ 90% سے بھی زیادہ تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ساری پارٹیز جو ہیں وہ راضی تھیں۔ لیکن میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح ایک حلقے کے اندر دوبارہ پولنگ کا کہہ سکتی ہے، تو اس طرح پہ بہت سے ایسے حلقے ہیں جو انڈر کنٹروورسی ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا جناب 4 حلقے ہیں ان کو کھول دیا جائے، این اے 130 نواز شریف صاحب والا، اس کے بعد اون چودھری کا، اس کے علاوہ پشاور سے ایک حلقہ، انہوں نے کہا اسلام آباد کا کوئی بھی حلقہ۔ تو اس طرح اگر اس طرح دیگر حلقے بھی کھلنا شروع ہو گئے تو میرے خیال میں حکومت کے لیے کافی پرابلمٹک چیز بن سکتی ہے۔ یا اگر یہ حکم دے دیا گیا کہ جناب یہاں پہ دوبارہ الیکشن کروائیں، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے کافی پرابلمٹک سچویشن میری نظر میں حکومت کے لیے بن سکتی ہے، بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سیکٹر کے پروجیکٹ کا جو ہے وہ جائزہ اجلاس ہوا۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ساری تحریریں اور تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے، پیش خدمت ہے کنگ میکر میاں محمد نواز شریف۔ تو بیسکلی ٹرانسپورٹ سیکٹر کا یہ پروجیکٹ ہے جس کو بیسکلی نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ آبزرو کر رہے تھے۔ اب اس کے اوپر جو ہے ظاہری بات ہے تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ایم این اے ہیں اور اس کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں ہے، وہ کوئی کیبنٹ ممبر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عہدہ اس وقت نہیں ہے، تو وہ ایک صوبے کی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو وہ کس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ سندھ کے اندر بھی، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کو دیکھا جا چکا ہے۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ چند میٹنگز کو اس طرح ہیڈ کیا کرتے تھے، جبکہ اس وقت وہ سندھ اسمبلی کے اندر ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا۔ یہ بالکل وہی اسی سے مماثلت رکھتا ہے۔ جب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے وہ آٹوں کے تھیلوں کے اوپر آئی تھی، تو ایک صحافی نے مریم نواز سے سوال کیا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کی تصویر یہاں پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ انہوں نے کہا جناب نون لیگ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا نون لیگ کی نہیں، نواز شریف کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ چاہے جو مرضی کہتے رہیں، آپ اپنے ذہن میں جس مرضی کے بارے میں کہتے ہیں جی نواز شریف کی حکومت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ اب آپ کو چاہے یہ چیز پسند ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ ان کی تصویر میری نظر میں آٹے کے تھیلے پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ان کو اس اجلاس کی سربراہی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ویسے ان اے پرائیویٹ کیپیسٹی مریم نواز صاحبہ 36,000 دفعہ جائیں، جا کے نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جناب کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، لیکن آفیشیل کیپیسٹی میں یا آفیشیل میٹنگز کو وہ ہیڈ نہیں کر سکتے۔ ون تھنگ از ویری کلیئر اباؤٹ دس۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی مریم نواز کی طرف سے، اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ ملکہ بخاری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، نہیں اب نہیں ہیں، سوری وہ چھوڑ چکی ہیں، سوری میں بھول گیا تھا، لیکن دل اور روح آج بھی ان کی ویسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے جو ہے بیرون ملک جانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن جو ہے وہ بہت کرٹیکل ہیں، اور میں ان کو ملنے کے لیے غالباً آسٹریلیا جانا چاہتی ہوں، لیکن میرا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں ڈلا ہوا ہے، تو میں کس طرح ان کو وزٹ کروں؟ تو مریم نواز صاحبہ نے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں دیکھتی ہوں اس کے اندر میں کیا کر سکتی ہوں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک اور خبر بھی ایڈ کر دیں کہ اس کے بعد نون لیگ کی ایک سینئر رہنما نے پھر مجھے فون کیا،
اور مجھے فون کر کے انہوں نے ملکہ بخاری صاحبہ کا اسی وقت جب یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تو اگلے 3-4 منٹ کے اندر ہی مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا جی مجھے ملکہ بخاری کا نمبر چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا خیر ہے, مطلب مسلم لیگ نون کی ایک رہنما مجھ سے ملکہ بخاری کا نمبر مانگ رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ٹویٹر دیکھ لیجیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. خیر مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا تھا, پھر میں نے جب دیکھا تو دیٹ واز فار اے گڈ کاز. میں نے معذرت کے ساتھ ملکہ بخاری صاحبہ سے پوچھے بغیر میں نے یہ نمبر جو ہے اس کے بعد فارورڈ کر دیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا نام جو ہے وہ پتہ لگا کہ نو فلائی لسٹ جو ہے ملکہ بخاری صاحبہ کا نام جو ہے وہ ہٹ گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے. بیسکلی وہ ایف آئی اے نے ان کو بلایا ہوا تھا تو وہ وہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کی طرف سے جاری, انہوں نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا آج ایف آئی اے کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے جواب میں پیش ہوا. 3 تفتیشی افسروں کے سامنے میں گیا اور انہوں نے مجھ سے سوالات کیے. میں نے ان کو ردات سنائی کہ کس طرح مجھے شہادت موصول ہوئی. پاکستان سے بھاگی ہوئی ایک شخصیت جو 15 سال سے دبئی میں رہائش پذیر ہے, اس سے کچھ انڈین لوگوں نے رابطہ کیا. بقول کانٹریکٹ کلر کے رابطہ کرنے والے مریم نواز کے بہاف پر آئے تھے اور یہ اسی کانٹریکٹ کلر کے آڈیو میسج موصول ہوئی. جس انڈین نے پیمنٹ کی ہے ڈالرز کی, اس کے آڈیو میسج بھی تھے اور جس کی وساطت سے یہ آڈیوز ہم کو ملی. میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کیا. میں نے بتایا کہ ایک ایم این اے صاحب نے معلومات مجھے دیں, اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شواہد دیے. میں نے ایف آئی اے کو کہا کہ ایم این اے صاحب کو ایگزامن کر لیں. اوریجنلی دبئی سے پاکستان آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں, وہ کانٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے. ہماری سیاست 2 سالوں سے اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوہر سے زیادہ بدبو دے رہی ہے, اور اس میں تشدد تو 9 مئی سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئیں, اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا, اغوا ہونا, مار کھانا عام چیزیں ہیں. میں اس ملک کا شہری ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصدیق کر دیں. اگر یہ صداقت پر مبنی ہے تو پھر میں نے دعوے داری کے لیے درخواست دی ہے. میں نے آج ایف آئی اے کو درخواست دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گے. حد یہ ہے کہ میرے یہاں آنے سے پہلے مسلم لیگ نون والوں نے میرے خلاف درخواست دی ہے کہ میرا یہ بتانا کہ میرے خلاف کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں, اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے. تو یہ جناب ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب مریم نواز نے جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا ہے لوگوں کو مجھے مارنے کا, لیکن اس سلسلے میں کیا ثبوت ہے, وہ ثبوتیں ہیں جناب آڈیو میسیجز. اب وہ آڈیو میسیج کتنے اوتھینٹک ہے, کتنے نہیں ہے, کس کی آواز ہے, کس نے کس کو کیا کیا ہے, کوئی سر پیر فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھتے ہیں ایف آئی اے جو ہے اس کی تحقیقات کرتی ہے تو پھر پتہ لگے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر کل 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رابعہ انم, اینکر پرسن رابعہ انم کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا. نون لیگی جو ہے وہ بیسکلی یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے اور تنقید کی جا رہی تھی جناب عطا اللہ تارڑ کے اوپر, وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے اوپر, کہ جی آپ نے جو ہے وہ رابعہ انم جو ہے وہ ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے اور نون لیگ کے خلاف ٹویٹ کر چکی ہیں, تو آپ نے ان کو پی ٹی وی کے اندر جو ہے وہ سرکاری نوکری کس طرح دی ہوئی ہے. وہ میرے خیال میں آج کل رمضان ٹرانسمیشن کی جو ہے ہوسٹنگ کر رہی ہیں, تو ان کو یہ نوکری کس طرح آپ نے دی ہوئی ہے. اچھا, میں نوٹ کر رہا ہوں ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے نا پچھلے ہفتے 10 دن سے عطا اللہ تارڑ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. عطا اللہ تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں نا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ مجھے یہ لگتا ہے بیسکلی یہ نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس ہے, انٹرنل لیگ پولنگ ہے. یہ چلتی ہے پارٹی کے اندر, یہ پی ٹی آئی میں بھی چلتی ہے, میں جانتا ہوں. اور وہ تو آپ نے دیکھا بھی ہے پچھلے 3-4 دن کے اندر کس طرح پی ٹی آئی والے سارے ایک دوجے پہ آ گئے ہیں. تو یہاں پہ نون لیگ کے اندر بھی جو ہے نا وہ یہی ہے. تو عطا اللہ تارڑ کو فوکس کر کے جو ہے نا وہ چیز چل رہی ہے. 2-3 میرے سوال ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بیسکلی عطا اللہ تارڑ کے اگینسٹ تو شاید یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ کوئی عطا اللہ تارڑ کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوگا, ڈیفینیٹلی یہی کہانی ہے نا. تو وہ پسند نہیں آ رہا کہ جی یہ کیوں وزیر اطلاعات بن گیا ہے. اصل ایک وجہ یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ رابعہ انم کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جی رابعہ انم نے جناب نون لیگ کے خلاف جو ہے نا وہ بہت کچھ بولا ہوا ہے اور بہت کچھ آپ نے جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں, تو ان کو یہ سرکاری نوکری کیوں دی ہے. میرے بھائی آپ کو علیم خان نظر نہیں آتا, اون چودھری نظر نہیں آتا, انہوں نے ماضی میں نواز شریف کے خلاف یا نون لیگ کے خلاف کیا کچھ کیا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو ان کو تو اٹھا کے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے, وہاں پہ پر نہیں چلتے, وہاں پہ بولا نہیں جاتا کہ جناب ان کو کیوں کیبنٹ میں بٹھایا. انہوں نے تو آپ لوگوں کے خلاف دھرنا دیا. اون چودھری تو 2014 کا دھرنا کرنے والا آرگنائزر تھا جب وہ آپ لوگوں کی حکومت گرانے لگا تھا عمران خان کے ساتھ مل کے. علیم خان تو ان کو جو ہے وہ فنڈ کرتے رہے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کتنا بے بہا پیسہ بہایا ہے اس کے اوپر. وہاں پہ زبان نہیں کھلتی. اور یہ اسی اون چودھری کو تو جا کے نواز شریف صاحب نے خود ووٹ ڈالا تھا جا کے. آپ کا تو جو نون لیگ کا گڑھ ہے, جو ہیڈ آفس ہے وہ 180H جو لاہور میں ہے, اس حلقے سے اون چودھری کو جتایا ہوا ہے آپ لوگوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ. وہاں پہ جا کے منہ نہیں کھلتا.
اور دوسری بات یہ رابعہ انم جو ہے نا, رابعہ انم کی جو تعیناتی ہے وہ کوئی طاولہ تارڑ کے دور میں نہیں ہوئی ہوئی, یہ نگراں گورنمنٹ کے دور کے اندر ہی رمضان ٹرانسمیشن کس نے کرنی ہے کس نے نہیں کرنی, یہ فیصلے پہلے کے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہوتا کہ چل بیٹا آجا گلی میں بیٹھ کے کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا, یہ چیزیں کئی ہفتے پہلے کئی مہینے پہلے طے ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن آپ صرف اندازہ کیجئے کہ صرف اس بات کو کیا کریں, آپ کے جو پٹھو ہیں یا لونڈے لپاڑے ہیں نون لیگ کے, ان کو ہائر کر دیں, بتا دیں کس لڑکی کو وہاں پہ لگوانا ہے آپ لوگوں نے, یا تو وہ ہائر کر دیں. تو گیٹ آؤٹ آف دس, یہ پی ٹی آئی والی مینٹالٹی سے نا باہر نکلیں. یہ کہ جی اپنا بندہ ساڈا فٹ ہونا چاہیے تھا, جس طرح ان کے دور حکومت میں بہت سے اینکرز فٹ ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے دور میں بھی میں جانتا ہوں, مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے اور چینل بھی پتہ ہے کہ کدھر کدھر فٹ ہوئے ہیں اور کس کس نے فٹ کرائے ہیں. باہر نکلیں ان چیزوں سے, باہر نکلیں ان چیزوں سے, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایک اور رابعہ انم نے اگر ماضی کے اندر کیمی ہے, آئندہ بھی کرے, وہ کیوں نہ کرے. مطلب پی ٹی وی کے اندر کام کرنے کے لیے کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ جناب پہلا چیک نون لیگ کی جو ہے وہ جناب کوئی آپ نے تنقید نہ کی ہو, دوسرا چیک نون لیگ سے کسی قسم کی مخالفت نہ ہو, تیسرا چیک نون لیگ نواز شریف مریم نواز شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھے ہوں, تب آپ کوالیفائی کریں گے پی ٹی وی میں کام کرنے کے لیے. اگر ایسا ہی ہے تو پی ٹی وی کی بلڈنگ کے باہر جا کے نا ایک نوٹس لگا دیجئے کہ جناب یہ چیک لسٹ ہے, اس کے ساتھ ہی آپ اندر آ سکتے ہیں ورنہ آپ اندر نہیں آ سکتے. یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے, نون لیگ ٹیلی ویژن نہیں ہے, گیٹ آؤٹ آف اٹ. اس کے علاوہ جناب اور خبریں ویسے اور بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے 48 گھنٹے کا جو ہے. ایک صرف خبر اور میں شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے. بیسکلی یہ اینکیڈو ریبون, یہ ایک ٹویٹر صارف ہے, تو اس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. لطیف کھوسا نے بتایا کہ شیریں مزاری کو میری فوج نے بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی جس کے بعد انہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی. تو بیسکلی انہوں نے لطیف کھوسا صاحب نے ایک بیان دیا تھا اس قسم کا کہ جی شیریں مزاری کو مجبور کیا گیا تھا ایمان مزاری جو ان کی بیٹی ہے ان کی کوئی ویڈیو دکھا کے. تو اس کے اوپر ایمان مزاری نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا لطیف کھوسا نے بتایا تو یہ سچ ہو گیا. لطیف کھوسا میرے کیا لگتے ہیں جو آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر جھوٹ کو پھیلایا. میری نہ تو کوئی ایسی ویڈیو ہے, نہ ہی میری والدہ کو ایسی کوئی ویڈیو دکھائی گئی ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کب بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. Our family's pain is not fodder for your propaganda. We know what happened to us and it is our decision if and when we choose to discuss this. تو یہ مطلب ایک زناٹے دار جواب جو ہے وہ ایمان مزاری کی جانب سے دیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.